متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لازم ذہنی کی دو قسمیں ہیں. لازم ذہنی بین بمعنی اخص اور لازم ذہنی بین بمعنی عام. مصنف نے یا شارح نے ترکیز دی ہے بین کے ان دو معانی پر. کون سے دو معنی؟ بمعنی اخص اور بمعنی عام. لیکن تقابلی جائزے کے نظر سے دیکھا جائے تو بین کا مد مقابل غیر بین. پھر دو بین ہے ہمارے پاس، ایک اخص، تو پھر اس کا مد مقابل غیر بین بمعنی اخص، اور بین بمعنی عام کا مد مقابل غیر بین بمعنی عام. تو اس طرح ٹوٹل قسمیں کتنی بن جاتی ہیں؟ 4. تو اوپر آپ جو ہے جدول اگر بنانا چاہو تو یوں بنے گا. لازم تقسیم ہوتا ہے بین غیر بین کی طرف. ٹھیک ہے. بین کی دو قسمیں ہیں، بین بمعنی اخص، بین بمعنی عام. غیر بین کی دو قسمیں ہیں، غیر بین بمعنی اخص، غیر بین بمعنی عام. تو لازم کی دو قسمیں بین اور غیر بین. واضح ہو گئی بات؟ تو اس تقسیم کا آپ جدول چینج بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. لازم کی دو قسمیں ہیں، بین بمعنی اخص اور لازم کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 بین بمعنی اخص، بین بمعنی عام. یہ تو سیم نقشہ آ رہا ہے. لازم کی دو قسمیں ہیں، بین غیر بین. بین کی دو قسمیں اخص اور عام، اور غیر بین کی دو قسمیں. اچھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو بین بمعنی اخص ہے، جو بمعنی اخص ہے، لازم کی دو قسمیں ہیں، لازم الاخص، لازم العام. جو اخص ہے اس کی دو قسمیں ہیں. لازم کی دو قسمیں ہیں، بمعنی اخص، بمعنی عام. جو لازم بمعنی اخص ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بین اور غیر بین. جو بمعنی عام ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بین اور غیر بین. یعنی جدول کو آپ دو طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. تو ٹوٹل قسمیں کتنی بنے گی؟ 4. مصنف کی جو ترتیب ہے اسی کو یا شارح کی ترتیب کو مد نظر رکھو. مقسم کیا ہے؟ لازم الذہنی. یہ مقسم ہے. پہلی تقسیم کے تحت دو قسمیں بنیں گی، بین اور غیر بین. ادھر نیچے لکھو بین کے، پھر بین کی دو قسمیں ہیں، بین بمعنی اخص، بین بمعنی عام. پھر غیر بین میں آ جاؤ، اس کے نیچے دو قسمیں بنا دو، غیر بین بمعنی اخص، غیر بین بمعنی عام. غیر بین کی جو بمعنی اخص ہے یہ مد مقابل آ جائے گی جو بین کی بمعنی اخص ہے اس کے، اور غیر بین کا جو بمعنی عام ہے یہ مد مقابل ہو جائے گا جو بین کا بمعنی عام ہے. تقابل ذہن میں آ گیا. تو اس نے تقابل کے ساتھ یہ 4 قسمیں بیان کی ہیں. فوکس اس نے کیا ہے صرف 2 قسموں کو، اور وہ کون سی ہیں؟ بین بمعنی اخص، بین بمعنی عام. بین بمعنی اخص کا مد مقابل آپ تقابلی نظر سے خود سمجھو گے. وہکذا بین بمعنی عام بیان کرے گا، مد مقابل کے اسم آپ تقابل کی وجہ سے خود سمجھو گے. شارح نے یہ ترتیب دی ہے، اور میرے خیال میں مطلب زیادہ دقیق نہیں ہے. کل اس کی میں تشریح دے چکا ہوں. اب چاہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت سے اسی مطلب کو بیان کیا جائے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ چلو تو ثم اللازم، ثم اللازم، ثم اللازم. لازم سمراد ہے لازم الذہنی، کیونکہ 3 قسم ہے نا، لازم المحیت، لازم الوجود خارجی، لازم الوجود ذہنی. یہ جو تیسری قسم ہے نا، یہ والی ین قاسموں
تقسیم ہوتی ہے بے قسمین یعنی الا قسمین، دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے. احدہما پہلی قسم انہو اے لازم الشے، جو کسی شے کا لازم ہے. اما لازم لہو، اس شے کو لازم ہے. کس اعتبار سے لازم ہے؟ یہ تو بہت پیچھے چلا گیا. ثانی ٹھیک ہے. ثانی سے مراد جو دوسرا معنی ہے. ثانی یعنی جو لازم وجود خارجی، لازم وجود ذہنی. یہ جو لازم الوجود کی دو قسمیں بنائی ہیں آپ نے، لازم الوجود کی دو قسمیں ہیں نا، ان دو قسموں میں سے الثانی جو دوسری قسم ہے. اور دوسری قسم کون سی ہے لازم الوجود کی؟ وجود ذہنی. لازم الوجود کو ہم تقسیم کر رہے ہیں لازم وجود خارجی، لازم وجود ذہنی. اور جو ذہنی ہے یہ تقسیم ہوتا ہے ثانی سے مراد لازم وجود الذہنی، یہ تقسیم ہوتا ہے. ان اللازم یعنی لازم الوجود الذہنی اما بینون او غیر بین، یا یہ بین ہوتا ہے یا غیر بین ہوتا ہے. والبینو لہو معنی یعنی، اور جو بین ہے اس کے دو معنی ہیں. تو پھر جو غیر بین ہے اس کے بھی دو معنی ہو جائیں گے، لیکن اس کے دو معنی اس بین کے دو معنی کے آمنے سامنے آپ خود تقابل دے لیں گے. احدہما پہلا معنی اللازم ایسا لازم الذی یلزم تصورہ، جس کا تصور لازم ہے یعنی ذہن میں خود بخود چلا آئے. کیسے چلا آئے؟ من تصور الملزوم، جیسے ہی آپ ملزوم کا تصور کرو. تو ملزوم کا لفظ ہٹانے لگا ہوں میں. جیسے ہی آپ اس کے معروض کا، اس فرد اور مصداق کا تصور کرو جس کا یہ لازم ہے، یا یہ اور ذبیلیات موضوع کا تصور کرو. تو یہ چونکہ اس کا محمول ہوتا ہے نا، لازم ہمیشہ اپنے ملزوم کا محمول ہوتا ہے. تو جیسے ہی موضوع کا تصور کرو اس محمول کا تصور خود بخود ذہن میں آ جائے. اچھا، کما مثال دیتا ہے بھی کیسے ہو سکتا ہے یہ. کہتے ہیں کما یلزم تصور البصر من تصور الاما، اما کا ذہن میں تصور کرو، بصر کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. اما یعنی فاقد البصر، الاما فاقد البصر. تو فاقد البصر میں بصر کا بھی تصور موجود ہے. وہذا یقال لہ، یہ والی قسم جو ہے یا یہ والا معنی جو ہے لازم کا، اسے کہا جاتا ہے البین بالمعنی الاخص. ٹھیک ہے، اخص کا اشارہ دیا ہے نسبت کی طرف، کیونکہ جو دوسرا معنی ہے اس کے ساتھ اس کی ہم نے نسبت بھی دینی ہے. تو آپ لفظ اخص جو ہے یہ ذہن میں رکھو کہ نسبت کی طرف اشارہ ہے اور نسبت بعد میں بیان کریں گے. وحینئذ، حینئذ کا اشارہ یہ ہے کہ جب بین بمعنی اخص کا یہ معنی ہے کہ جس کا تصور ایسا معمول جس کا تصور ذہن میں خود سے آ جائے، جیسے ہی موضوع کا تصور کرو خود سے ہی اس محمول کا تصور آ جائے، یہ معنی ہے جب بین کا. تو حینئذ پھر اس وقت جو غیر بین بمعنی خاص ہے هو الذی لا یلزم تصورہ من تصور الملزوم، کہ جس میں موضوع کا تصور تو کرو لیکن موضوع کے تصور سے اس کے لازم کا تصور ذہن میں نہ آئے. تو ایسا محمول کہ موضوع کے تصور سے جس کا تصور آج خود ذہن میں نہ آئے، ایسے لازم کو کیا کہتے ہیں؟ غیر بین بمعنی اخص. سوری، بین پہلا ہے، یہ اس کا مد مقابل آ جائے گا. جس کا ذہن میں آ جائے موضوع کے تصور سے، جس محمول کا تصور ذہن میں آ جائے، ایسے محمول کو بین بمعنی خاص، اور موضوع کے تصور سے جس محمول کا تصور ذہن میں نہ آئے ایسے محمول کو لازم غیر بین
بیمانہ خاص. لازم کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ہوتا یہ بھی لازم ہے وہ بھی لازم ہے. فرق یہ ہے کہ وہ لازم بین ہے, یہ لازم غیر بین ہے, تاکہ آپ اس محمول کو خارج کر سکیں جو محمول لازم ہی نہیں ہے بلکہ وہ محمول مفارق کی باب میں درج ہوتا ہے. بہت سارے محمولات ایسے بھی ہیں جو مفارق ہیں. تو جو ہے بھائی صاحب بہت سارے مفارق, زائدن جالسن, جالسن محمول ہے یا نہیں ہے, مگر کس باب میں درج ہوگا؟ مفارق میں. تو میں اس محمول کے ساتھ جو ہے لازم کا لفظ کیوں رپیٹ کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں فوکس ہو جائے کہ مفارق جو ہے اس کا بھی تصور ذہن میں نہیں آتا ہے. مفارق جو ہے اس کا بھی تصور ذہن میں, زائد کا تصور کرو تو جالس کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. تو مفارق بھی ایسا محمول ہوتا ہے کہ جس کا تصور موضوع کے تصور سے ذہن میں نہیں آتا ہے, لیکن کیٹیگری میں آپ نے فرق رکھنا ہے. تو ہم بات جو کر رہے ہیں کس محمول کی کر رہے ہیں؟ اس محمول کی جو کہ لازم ہے, کیونکہ تقسیم کا ہم نے پہلے ہی شجرہ الگ کر دیا ہے. ایک محمول وہ ہے جو مفارق ہے, ایک محمول وہ ہے جو لازم ہے. جو محمول لازم ہے یہ بین ہوگا اگر خود سے ہی اس کا تصور آ جائے موضوع کا تصور کرنے سے, اور یہ محمول غیر بین ہوگا اور ہاں اگر اس کا تصور ذہن میں نہ آئے. فہینازن جب آپ نے بین بیمانہ خاص کا معنی سمجھ لیا ہے تو اس کے تقابل کے ساتھ غیر البین هو اللازم یا هو المحمول اللازم. غیر بین وہ محمول ہے, ایسا محمول ہے جو کہ لازم ہوتا ہے, الذی لا یلزم تصورہ من تصور الملزوم, من تصور الموضوع, موضوع کا تصور کرنے سے جس کا تصور ذہن میں نہیں آتا ہے. کل کاتب بالقوہ للانسان, انسان کا تصور کرو, کاتب بالقوہ اس کا محمول ہے اور اس کا لازم ہے. محمول کے ساتھ لازم کا لفظ بھی لگانا ہے, ٹھیک ہے نا, محمول کے ساتھ لازم کا لفظ لگانا ہے. کیوں لگانا ہے؟ کیونکہ محمول کا لفظ اگر تنہا استعمال کیا جائے تو مفارق کو بھی شامل ہو جاتا ہے. تو الانسان کاتب بالقوہ, کاتب بالقوہ محمول ہے, لازم ہے, مگر اس محمول اللازم کا تصور موضوع کے تصور سے ذہن میں نہیں آتا ہے. نہیں آ جاتا ہے؟ نہیں آتا. تو یہ محمول بھی ہے, لازم بھی ہے, مگر اس کا تصور ذہن میں نہیں آتا. تو ایسا محمول جو ہو تو لازم مگر موضوع کے تصور سے اس کا ذہن میں تصور نہ آئے تو ایسے محمول اللازم کو غیر بین بیمانہ اخص کہتے ہیں. واضح ہو گئی بات؟ ولسانی, رپیٹ اس کے اندر میں بہت کر رہا ہوں, آپ لوگ ترکیز نہیں کر رہے ہو ورنہ احتیاج نہیں تھی. ولسانی دوسرا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے من المعنی البین, بین کے معنی میں سے دوسرا معنی بین کا هو اللازم, ایسا لازم, الذی یلزم من تصور ہی کی ضمیر لازم کی طرف جا رہی ہے, یعنی اس لازم کا تصور کرو مع تصور ملزوم ہے, اور لازم کے ساتھ اس کے ملزوم مع یعنی ساتھ, لازم کے ساتھ ساتھ اس کے ملزوم کا تصور کرو. کیا مطلب؟ یعنی محمول کا تصور کرو, محمول کے ساتھ ساتھ اس محمول کے معروض اور موضوع کا تصور کرو. تصور النسبت ہے بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان میں نسبت ہے اس کا تصور کرو. جب تینوں تصور ہو گئے تو جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قضیے کا تصور کر لیا, پورا قضیہ جو ہے وہ تصور کر میں لے آئے, آپ پورے قضیے کا آپ نے ادراک حاصل کر لیا ہے. پورے قضیے کے ادراک اور تصور کے بعد ذہن میں آپ کو کشف ہوا ہے کیا بھئی یہ معمول تو اس موضوع کا لازم ہے. اچھا, کیا پتہ چلے گا؟ الجزم یلزم کا, وہ یلزم پیچھے گزر چکا ہے نا ایک, یلزم الجزم لازم آئے, کیا چیز لازم آئے؟ الجزم باللزوم, یلزم یعنی یحصل یعنی یکشف فی الذہن, ذہن میں انکشاف ہو جائے, کیا؟ الجزم باللزوم, کہ بھائی
آپ کو یقین ہو گیا کہ اس موضوع محمول کے درمیان جزم یعنی یقین، لزوم یعنی ان کے دونوں کے درمیان لزوم کا رشتہ، آپ کو یقین موضوع محمول نسبت کا تصور کرنے کے بعد ذہن میں آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ محمول اس موضوع کے ساتھ لزوم کا رشتہ رکھتا ہے، تو یہ اصطلاحی عبارت ہے، سائڈ پہ رکھو، میں آپ کو جو ہے تصویر آسان کر کے دکھاتا ہوں۔ موضوع محمول نسبت، پورے قضیے کا تصور کیا، پورے قضیے کا تصور کرنے کے بعد آپ کی عقل نے انکشاف کر لیا یہ محمول اس موضوع کا لازم ہے۔ آسان ہو گئی نا؟ اچھا، تو پورے قضیے کے تصور کے بعد عقل ادراک کرے کہ یہ محمول اس موضوع کا لازم ہے، تو ایسے محمول اللازم کو بین بمعنی اعم کہتے ہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ کل ہم نے کیا مثال دی تھی اس کی؟ الاربعۃ نصف الثمانیہ، اربع کا تصور کیا، ذہن میں تصور نہیں آیا کہ نصف الاربع اس کا لازم ہے، تو اربع کے ساتھ محمول کا تصور کیا، بینہما نسبت کا تصور کیا، تصور کرنے کے بعد اب ذہن نے درک کر لیا کیا کہ نصف الثمانیہ یہ جو محمول ہے اس موضوع کا لازم ہے، اور اس لازم ہونے کو اس نے درک کر لیا۔ دلیل کیا ہے درک کرنے کی کہ یہ لازم ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کا لازم ہونا ثابت کرنے کے لیے عقل کو دلیل کی احتیاج نہیں تھی، عقل کو دلیل کی احتیاج محسوس نہیں ہوئی۔ عقل کو دلیل کی احتیاج محسوس کیے بغیر عقل کا درک کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محمول اس کا لازم بین ہے۔ بین نہ ہوتا تو پھر دلیل کی طرف جاتی عقل۔ اچھا، مصنف نے جو مثال دیا ہے وہ ہے کا زوجیت الاربع، یہ مثال رہنے دو، بعد میں ہم بیان کریں گے۔ اچھا جی، وذالک، ذالک نظر آ گیا ہے، وذالک یقال لہ، اور یہ جو معنی ہے بین کا، یقال لہ، اس کو کہا جاتا ہے البین بالمعنی الاعم، ٹھیک ہے؟ وحینئذ، اب ایک حینئذ پہلے گزر چکا ہے، اب حینئذ اب گزرا ہے، اب آیا ہے۔ اس حینئذ کا اشارہ کس کے ساتھ تھا؟ اس کا مد مقابل، اس کا مد احسن، تو اب اس کا مد مقابل لے آئیں گے حینئذ، تو اب غیر بین بمعنی اعم کیا ہوگا کہ جس میں آپ نے پورے قضیہ کا تصور کرنے کے بعد بھی محمول تھا لازم، مگر وہ لازم غیر بین تھا، لازم تھا وہ محمول، لیکن پورے قضیے کے تصور کے بعد بھی اس محمول کے جو کہ لازم تھا اس کا ادراک عقل نہیں کر سکی۔ جب نہیں کر سکی تو لازم تو کہیں گے مگر اس لازم کو پھر غیر بین کہیں گے۔ تو جو لازم بین ہے وہ بدیہی ہے، جو بدیہی ہے اس کا تصور ذہن میں آ جائے گا، دلیل کی طرف نہیں جانے کی ضرورت۔ جو لازم غیر بین ہے وہ غیر بدیہی ہے، غیر بدیہی یعنی نظری ہے، تو اب ہے چاہے لازم، مگر یہ کہ اس لازم کا ذہن میں تصور لانے کے لیے یا اس لازم کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی احتیاج ہے۔ فغیر البین هو اللازم، غیر بین کا کیا معنی بنے گا؟ هو اللازم، ایسا لازم، الذی جو کہ لا یلزم، لازم نہ آئے، ذہن میں حاضر نہ ہو، من تصورہ مع تصور الملزوم والنسبت بینہما، پورے قضیے کے تصور کے باوجود ذہن میں لازم نہ آئے، الجزم باللزوم، ان دونوں کے درمیان لزوم کے رشتے کے موجود ہونے کو عقل درک نہ کر سکے۔ تو لزوم کا رشتہ موجود ہوتا ہے، یہ محمول اس موضوع کا لازم ہوتا ہے، مگر عقل اس کے لازم ہونے کو درک نہیں کر رہی۔ کیوں درک نہیں کر رہی؟ کیونکہ وہ لازم غیر بین ہے، لازم تو ہے مگر وہ غیر بین ہے۔ کیا مثال ہے جی؟ العالم حادث، حادث مد مقابل قدیم کے، عالم کیا ہے جی؟ یہ عالم، یہ کائنات، یہ دنیا کیا ہے؟ حادث ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس کو پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو ایجاد کیا گیا ہے، تو حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو پھر اس کو ایجاد کیا جائے تو اس چیز کو کیا بولتے ہیں؟ حادث۔ اس حادثے سے نکلا ہے حادثہ۔
کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ حادثہ ہو گیا ہے، کیونکہ اب پہلے نہیں تھا، ابھی یہ مصیبت وجود میں آئی ہے۔ فہذا تقسیم الثانی، یہ جو تقسیم ثانی ہے نا لازم ذہنی کی، یہ بالحقیقت ایک تقسیم نہیں ہے، تقسیمان دو تقسیمیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دو تقسیمیں کیسے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے ایک بار بین کو تقسیم کرنا ہے دو معنی کی طرف تو ایک تقسیم ہو جائے گی، پھر غیر بین کو تقسیم کرنا ہے دو معنی کی طرف تو یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی۔ تو دراصل یہاں کیا ہیں؟ دو تقسیمیں ہیں۔ الا مگر مصنف نے کیا کیا ہے؟ ان القسمین الحاصلین، وہ دو قسمیں جو حاصل ہوتی ہیں علی کل تقدیر، بین بمعنی خاص کے مقابلے میں بین بمعنی اخص کی تقدیر پر حاصل ہوگی ایک دوسری قسم، وہ ہے غیر بین بمعنی خاص۔ بین بمعنی اعم کی تقدیر پر حاصل ہوگی ایک دوسری قسم، وہ ہے غیر بین بمعنی عام۔ وہ کہتا ہے علی کل تقدیر، ہر تقدیر پر جو دو قسمیں حاصل ہوتی ہیں، انما یسمیان بالبین، اس کا نام بین اور غیر بین رکھا جاتا ہے، یعنی بین اور غیر بین۔ یعنی کیا کہہ دیتا ہے؟ مثلا لازم کی دو قسمیں بین غیر بین، بس یہ دو قسمیں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب حالانکہ چاہیے کیا کہ بین کو پھر تقسیم کر کے دو قسمیں بناؤ، غیر بین کو تقسیم کر کے دو قسمیں بناؤ۔ تو اگر لازم کو تقسیم کر کے بین غیر بین تک چھوڑ دو گے تو ایک تقسیم بنے گی، اور اگر بین کو مزید تقسیم کرو غیر بین کو آگے تقسیم کرو تو پھر لازم کی دو قسمیں آگے جب مزید تقسیم ہو جائیں گی تو پھر دو تقسیمیں ہو جائیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ لازم علماء منطق کی روش بیان کر رہا ہے اشارے، علماء منطق کی روش یہ ہے کہ وہ لازم ذہنی کی دو قسمیں بیان کر کے بات کو تمام کر دیتے ہیں۔ لازم ذہنی کی دو قسمیں ہیں، بین اور غیر بین، والسلام۔ آگے مزید تشریح نہیں دیتے کہ بین کے اندر بھی دو درجے ہیں یا دو معنی ہیں، یہ دو قسمیں ہیں، غیر بین کے اندر بھی آگے۔ تو اگر اگلی تفصیل کی طرف بھی جایا جائے، اس کو بھی اگر بیان کیا جائے تو پھر تقسیم اس مقام پہ دو ہو جائیں گے، ایک تقسیم بین کی جو کہ بین بمعنی اخص اور بین بمعنی عام ہے، اور ایک دوسری تقسیم غیر بین کی۔ واضح ہو گیا بات؟ اچھا، اور شارح نے جو ہے وہ زحمت اٹھائی ہے، باقاعدہ چاروں قسموں کو بیان کیا ہے، اگرچہ سابقہ علماء صرف دو قسمیں بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ لازم کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ لازم ذہنی کی دو قسمیں ہیں، لازم ذہنی بین، لازم ذہنی غیر بین۔ تو بین کے آگے پھر اخص عام کی وضاحت نہیں دیتے۔ پچھلی بحث میں، دلالت کی بحث میں یاد ہوگا آپ کو، اس نے کہا تھا کہ دلالت التزامی کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ جو لفظ کا معنی مطابقی ہے وہ، اور یہ دوسرے والا جو مدلول التزامی ہے، ان دونوں کے درمیان لزوم ہونا چاہیے۔ ولا بد من اللزوم، لزوم کا رشتہ ہونا چاہیے۔ لزوم کا رشتہ نہیں ہوگا تو جو لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس معنی کے اس لازم پہ دلالت، یاد ہے نا؟ تو اب وہ وقت آ گیا ہے تاکہ اس نے حوالہ چھوڑا تھا نا کہ آنے والی بحث میں اس کو مزید ایکسپلین کریں گے، وضاحت دیں گے، تو وضاحت کا مقام آ گیا ہے۔ وہ جو اس نے کہا تھا کہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی کے لیے، تو یہ معنی ہو گیا اس کا مدلول مطابقی، موضوع المطابقی، مدلول مطابقی کہو یا موضوع مطابقی کہو۔ تو دوسرا معنی اس اصلی معنی کا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ مدلول مطابقی کا یہ والا معنی کیا ہے؟ اس کا لازم ہے۔ تو لفظ اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لفظ اس مدلول مطابقی کے لیے وضع کیا گیا، لیکن وہ اس پر بھی دلالت کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مدلول مطابقی اس معنی مدلول کے ساتھ رشتہ رکھتا ہو۔ کون سا؟ لزوم بین بمعنی اخص۔ کمپلیٹ کر دیا بحث میں نے یار، کون سا لزوم کا رشتہ رکھتا ہو؟ یہ والا مدلول التزامی کیا ہو
یعنی یہ والا مدلول التزامی جو ہے اس اصلی معنی کا کیا لگتا ہو؟ لازم بین بمعنی اخاص لگتا ہو. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی تو پھر یہ معنی کیا ہو جائے گا؟ موضوع. یہ والا معنی موضوع ہو جائے گا، کیونکہ لازم جو ہوتا ہے وہ محمول ہوتا ہے نا. یہ والا معنی موضوع ہو جائے گا، یہ والا معنی اس کا محمول ہو جائے گا. واضح ہو رہی ہے بات؟ یا اس کی تصویر اب بدلنے لگا ہوں. یہ والا معنی موضوع ہے، جو اوپر لفظ ہے نا وہ محمول ہے. جو اوپر لفظ ہے وہ محمول ہے. وہ محمول جو ہے جب اس موضوع پہ دلالت کرے گا تو اس مدلول مطابقی کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو یہ والا لازم ذہنی ہے، چونکہ اس کے تصور سے اس کا تصور ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے، تو اس پر بھی وہ دلالت کرے گا. ایک بار آپ کہتے ہیں زید عالم، ٹھیک ہے نا، تو زید موضوع ہے، عالم محمول ہے. تو ایک بار زید العالم جاءنی، تو جاءنی محمول ہو جائے گا. پہلے والے محمول کو سمیٹ کے آپ نے اس کی صفت میں درج کر دیا ہے. ایسے کر لیتے یا نہیں کر لیتے ہو؟ تو اگر محمول اگر ایک اور چیز بنا رہے ہو تو جو پہلے محمول تھا اس کو آپ نے محمول کی جگہ سے ہٹا کے موضوع میں داخل کر لیا ہے، اس کی صفت بنا کے. تو یہ جو لازم ہے نا، اس لازم پر بھی وہ لفظ دلالت کرے گا جیسا کہ اپنے اصلی مدلول پہ دلالت کرے گا. لیکن اس لازم پر دلالت کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا رشتہ اس کے اصلی مدلول کے ساتھ کون سا ہونا چاہیے؟ لازم بین بمعنی، اور لازم بین بمعنی اخص بھی بیان ہو چکا ہے. جیسے ہی آپ اس کا تصور کرو، اس کا تصور ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو زوجیت کا تصور کرو، اربع ذہن میں آ جاتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آ جاتا ہے نا. تو بیان بمعنی اخص ہو گیا نا. تو اب اگر زوج اربع کو آپ موضوع بنا کے آگے ایک محمول لے کر آتے ہو، کیا الاربع تو ینقاسمون الی المساویین، اربع جو ہے وہ مساویین کی طرف تقسیم ہوتا ہے. وہ جو ینقاسمون الی المساویین جو ہے، یا الاربع تو مساوی التقسیم میں، وہ محمول اربع کو بھی شامل ہے، اربع کے اس لازم کو بھی شامل ہے. یعنی اس پہ بھی دلالت کر سکتا ہے، اس پہ بھی دلالت کر سکتا ہے. تو مساوی التقسیم سے آپ اربع بھی مراد لے سکتے ہو، اربع کی جو صفت ہے زوجیت یہ بھی مراد لے سکتے ہو. بات ذہن میں آ گئی نا؟ اچھا، اور اصول کے اندر ایک بحث آتی ہے مقدمے کی. وہ مقدمے کی بحث جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے بندے پر مقدمہ چل رہا ہو. بڑی اچھی خاصی تقریب ہے. تو مقدمے کی بحث میں طالب علم کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے ان کو سمجھنے میں، یا سمجھانے والے کی تقصیر ہوتی ہے، جو بھی ہے. وہ جو مقدمہ ہے نا، تو اس کے اندر بھی علماء جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آیت میں حدیث میں وجوب کا حکم آیا ہے ذیل مقدمے کے لیے، تو ذیل مقدمہ جو ہے اس حکم کا مدلول مطابق کیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اس کے لیے وجوب کا حکم جو آیت حدیث کے اندر آیا ہے، وہی حکم اس مقدمے کے لیے بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مقدمہ اس ذیل مقدمے کے ساتھ رشتہ رکھتا ہو. کون سا؟ لزوم بین بمعنی اخص کا. اور شیخ المظفر نے وہاں کیا کہا ہے کہ مقدمہ جو ہے لازم ہے مگر بین بمعنی خاص نہیں ہے. لازم ہے مقدمہ، ذیل مقدمے کے لیے لازم ہے، وہ لزوم کی نفی نہیں کرتا ہے. کس چیز کی نفی کرتا ہے؟ اس کے بین ہونے کی، کہ بین نہیں ہے. جب وہ بین نہیں ہے تو پھر جو حکم اس کے لیے آیا ہے ذیل مقدمے کے لیے، اس کے لیے ثابت نہیں ہوگا. تو اس بحث کو سے اس لیے لا رہا ہوں تاکہ آنے والی منزل بھی تمہارے لیے کچھ آسان ہو جائے. بحث کے زاویے معلوم ہو گئے؟ اچھا جی، تو لازم بین
دو قسم کا ہے، ایک لازم بین بمعنی اخص ہے، ایک لازم بین بمعنی عام ہے۔ اب ان کے درمیان ہو جائے نسبت کا بیان، ٹھیک ہے نا؟ نسبت کا بیان کیا ہے جی؟ کہتا ہے یہ جو دوسری قسم ہے نا، توجہ فرمائیے، پہلی قسم اور دوسری قسم، اس کا پہلے تقابل دو۔ کیا ٹائم ہے؟ 5 منٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 منٹ میں چلو کور ہو جائے گا۔ توجہ رہے بھائی، بین بمعنی اخص میں موضوع کا، صرف موضوع کا تصور کافی رہتا ہے کس چیز کو درک کرنے کے لیے کہ یہ معمول اس کا لازم ہے۔ اور جو بین بمعنی عام ہے وہاں موضوع اکیلے کا تصور کافی نہیں رہتا، پورے قضیے کا تصور کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے عقل کشف کرتی ہے کہ یہ محمول اس موضوع کے لیے لازم ہے۔ مصنف کہتا ہے یہ جو دوسرا معنی ہے عام ہے نسبت کے لحاظ سے پہلے سے، وہ اخص ہے یہ عام ہے، جب یہ وہ اخص ہے یہ عام ہے تو نسبت کون سی ہو جائے گی؟ عام خاص مطلق کی۔ عام خاص مطلق کی نسبت میں خاص کے افراد کا دائرہ چھوٹا ہوتا ہے، عام کے افراد کا دائرہ بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اچھا، اور عام کے افراد کا جو دائرہ بڑا ہوتا ہے نا، اس بڑے دائرے میں ایک فرد وہی خاص والا ہوتا ہے، ایک اس کے علاوہ ہوتا ہے۔ ٹھیک پڑھی ہم یار؟ حیوان عام ہے تو حیوان جب عام ہے تو اس کے اندر افراد زیادہ ہیں انسان کے دائرے سے، زیادہ ہیں تو ایک فرد وہی ہے جو انسان کے دائرے والا ہے، ایک اس کے علاوہ ہے۔ جب ہم نے کہا کہ یہ دوسرا معنی عام ہے تو ایک فرد تو آپ وہی لے آؤ، ایک فرد وہی لے آؤ جو لازم بین بمعنی اخص کا ہے، دوسرا ایک علاوہ عظیم فرد لے آئیں گے تاکہ اس کا دائرہ عام ہو جائے۔ اس بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوشش کر رہا ہوں آسان بنانے کی۔ تو مصنف کہتا ہے کہ بین بمعنی اخص جو ہوتا ہے اس میں اکیلے موضوع کا تصور کافی رہتا ہے یہ درک کرنے کے لیے کہ محمول اس کو لازم ہے۔ کہتا ہے اس مورد میں جب اکیلے موضوع کا تصور کافی رہتا ہے تو پورے قضیے کا تصور بدرجہ اولا کافی ہو جائے گا اس بات کو درک کرنے کے لیے کہ یہ محمول اس کے لیے لازم ہے۔ بدرجہ اولا رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو اس کا مطلب ہے جو بین بمعنی اخص ہے اس پر بین بمعنی عام بھی صادق آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں صادق آتا ہے؟ کیونکہ بین بمعنی اخص میں اکیلے موضوع کا تصور کافی ہوتا ہے۔ جب اکیلے موضوع کا تصور کافی ہوتا ہے اور بین بمعنی عام میں کیا ہوتا ہے؟ پورے موضوع کا تصور، پورے قضیے کا تصور کرنا پڑتا ہے، وہاں ایک صرف موضوع کا تصور کرنا پڑتا ہے۔ تو جس مورد میں اکیلے موضوع کا تصور کافی ہو اسی مورد میں اگر یہ والا فارمولہ اپلائی کر دو پورے قضیے کا تصور تو یہ بدرجہ اولا کافی رہے گا اس بات کو کشف کرنے کے لیے کہ یہ محمول اس کا لازم ہے۔ لہذا لازم بین بمعنی عام صادق آتا ہے کس پر؟ بین بمعنی اخص پر۔ جب صادق آتا ہے تو ایک فرد تو آپ کو مل گیا وہی خاص والا، عام کے دائرے میں ایک فرد وہی خاص والا آ گیا۔ اب ایک فرد دوسرا آپ کو دینے لگا ہوں جس میں یہ عام صادق آئے گا اس خاص کے بغیر۔ اس کے لیے وہی مثال ہے جو میں نے آپ کو دی تھی، الاسنان نصف الارباع۔ اسنان کا تصور کیا ہے تو موضوع کا تصور کافی نہیں ہے اس کا بات کو کشف کرنے کے لیے کہ یہ معمول اس کا لازم ہے۔ کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے۔ اسنان کا تصور، موضوع کا تصور کافی نہیں ہے اس بات کو درک کرنے کے لیے کہ نصف الاربعہ یا نصف الاسنان جو ہے وہ اس کا نصف الاربعہ یہ معمول جو ہے اس کا لازم ہے۔ اچھا، جب کافی نہیں ہے تو آپ نے پھر پورے قضیے کا تصور کیا، جیسے ہی پورے قضیے کا تصور کیا تو عقل نے درک کر لیا کہ یہ معمول اس کا لازم ہے۔ یہ دوسری مثال جو ہے یہ وہ فرد ہے جو عام کو اس بین بمعنی عام کو عام بناتا ہے، جس میں بین بمعنی عام صادق آتا ہے اس خاص کے بغیر۔ دو مثالیں اس کی ہو گئی نا؟ اور اب واپس آؤ، شارح نے مثال کون سی دی ہے؟ زوجیت الاربع کی۔ زوجیت الاربع کی جو مثال ہم نے بین بمعنی خاص کے لیے دی تھی پھر دوبارہ اس نے بین بمعنی عام کے لیے کیوں دے دیا ہے؟ اس لیے کہ مادہ اجتماع حاصل تم رحم اللہ علیہ، جو مثال آپ انسان کے لیے دے سکتے ہو وہی مثال جو انسان سے عام ہے، یعنی حیوان زائد کو انسان کی مثال دے سکتے ہو، زائد کو حیوان کے لیے بھی بطور مثال پیش کر سکتے ہو، کیونکہ جو اخص کی مثال ہوتی ہے
وہ عام کے اندر بھی درج ہوتی ہے، عام کے دائرے کے اندر ایک فرد وہی خاص والا بھی ہوتا ہے۔ تو زوجیت الاربع کو وہ آپ جس طرح بین بمعنی خاص کی مثال دے سکتے ہو، بین بمعنی عام کی مثال بھی دے سکتے ہو، لیکن عمومیت کی مثال کو سمجھنے کے لیے الگ سے آپ کو ایک دوسری مثال دینی پڑے گی جس میں بین بمعنی عام صادق آئے اس خاص کے بغیر۔ الاثنان نصف الاربعہ یہ وہ مثال ہے جس میں صرف بین بمعنی عام صادق آتا ہے، خاص صادق نہیں آتا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ یہاں تک نسبت مکمل ہو گئی۔ آگے اس نے بیان کی ہیں جی قسمیں کس کی؟ مفارق کی۔ کل دیکھتے ہیں اگر احتیاج ہوئی تو بیان کریں گے، ورنہ انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ والسلام علیکم۔